السلام علیکم دوستو دو میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی تھی اور لڑائی بہت زیادہ سخت ہو چکی تھی۔ دونوں طرف سے طرز جملے، طنزیہ جملے، ایک دوسرے کو تانے۔ لیکن بیوی کا کہنا تھا کہ اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، میں اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، میں روز اس کے تانے، روز اس کی باتیں اور روز اس کی چک چک سے تنگ آ چکی ہوں، لہذا بہتر یہی کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ مرد یہ سب خاموشی سے دیکھتا رہا، سنتا رہا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے پھر تقاضا کیا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، تم مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ خاوند پھر خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد بیوی نے کہا کہ میں آج فیصلہ لے کر جاؤں گی اور میرا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ خاوند نے ایک کاغذ پہ کچھ لکھا، اسے ایک لفافے میں بند کیا اور اس کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ، تم آزاد ہو، تم اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہو۔ اس عورت نے اپنا بیگ پیک کیا، اٹھایا اور اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے محسوس کیا کہ اب وہ حالات نہیں، وہی ماں باپ جو اس کی ایک مسکراہٹ پر مسکرا دیتے تھے، اس کی ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جاتے تھے، آج وہی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے تھے۔ وہی ماں جو اس کے ناز نخرے اٹھاتی تھی، اس کے لاڈ اٹھاتی تھی، آج وہ بھی اس سے نظریں پھیر چکی تھی۔ وہ بھائی جو اس کے ایک رونے پہ روتے تھے، جو اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو اپنی خوشی سمجھ کر پوری کرتے تھے، آج وہ بھی نظریں چرا چکے تھے۔ بھابھیوں کے تانے، طنزیہ جملے، تم ایسی نہ ہوتی تو طلاق لے کر نہ آتی، تم ہو ہی ایسی، تمہاری زبان ہی ایسی ہے۔ لیکن اب اس عورت کو احساس ہو چکا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا غلط فیصلہ کر دیا ہے۔ اگر اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی، بھائیوں سے مانگتی تو بھائی 10 باتیں سنا کر اس کو پیسے دیتے۔ ماں سے کوئی فرمائش کرتی تو ماں کہتی کہ گھر چھوڑ کر نہ آتی، طلاق لے کر نہ آتی، اپنے خامن سے فرمائشیں پوری کرواتی، ہم تمہاری فرمائشیں کہاں سے پوری کریں؟ خامن تھا، کما کے دیتا تھا، تمہاری ہر خواہش پوری کرتا تھا، تم ہی ایسی ہو، تم ہی غلط ہو۔ غرض اس کو ہر طرف سے تانے، طنز اور ذلیل کرنے والے جملے ادا کیے جاتے۔ پھر اس کو اپنے خاوند کا خیال آیا کہ اس سے تو وہی اچھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتا تھا، پیسے میں اس سے لڑ کر بھی لے لیتی تھی، اس کی جیب سے نکال لیتی تھی، اسے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اور یہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی آج مجھے کچھ سمجھتے نہیں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ بس اس کو بہت پچھتاوا ہوا۔ اس نے ہمت کر کے اپنے خاوند کو فون کیا۔ خاوند نے فون اٹھایا اور پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے بہت پچھتاوا ہے، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے معاف کر دو۔ اس نے بولا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کچھ بھی کرو، علماء سے فتویٰ لو، شرعی لحاظ سے پوچھو، کچھ ہو سکتا ہے تو میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ خاوند نے کہا کہ وہ جو میں نے تمہیں لفافہ دیا تھا اسے کھول کر پڑھا تھا؟ اس نے کہا میں نے نہیں پڑھا۔ اس نے کہا اس کو پڑھو۔ اس عورت نے وہ لفافہ نکالا اور اس کے اندر سے جو پیپر تھا، اس پہ جو لکھائی تھی وہ اس نے پڑھنا شروع کی۔ اس پہ لکھا تھا پگلی، میں تو مرد ہوں اور مرد بیویوں کو طلاق نہیں دیا کرتے، تم کم عقل ہو، عورت ہو، میں نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ میں اتنا بے حس اور بیوقوف نہیں ہوں کہ اپنے گھر کو اجاڑوں، تمہیں نصیحت ہو چکی ہے، یہی میرے لیے کافی ہے، تم تیار رہو، میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ بیوی خوش ہو گئی۔ دوستوں، گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں،
لیکن کم از کم میاں بیوی کو اپنے معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ خاوند بھی انسان ہے، بیوی بھی انسان ہے، دونوں سے غلطی ہو سکتی ہے، دونوں کو غصہ آ سکتا ہے، دونوں سے بیوقوفی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حل طلاق نہیں ہے۔ آج جو عورتیں طلاقیں لے کے بیٹھ رہی ہیں ان کا ذرا پتہ کریں ان کے کیا حالات ہیں۔ نہ اپنے گھر میں عزت ہے، نہ باہر عزت ہے، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی دیکھنے والا۔ لہٰذا برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو خاوند بیوی مل کر حل کریں تاکہ زندگی آسانی سے گزرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔